جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حکایات صدق و وفا میں ہمارے آج کے مہمان مکرم مولانا حکیم نذیر احمد ریحان صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے مولانا کی زندگی پر ایک نظر۔ مکرم مولانا نذیر احمد ریحان صاحب مورخہ 25 مارچ 1930 کو تحصیل بٹالہ، ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں چٹھے میں پیدا ہوئے۔ بنیادی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد مدرسۃ الاحمدیہ قادیان اور بعد ازاں جامعۃ الاحمدیہ ربوہ جیسی عظیم الشان درسگاہوں سے کسب فیض کیا۔ مکرم مولانا تقسیم ہند کے پرآشوب دور سے گزرے، ربوہ کی بنیاد رکھے جانے کے عہد ساز دور کو مشاہدہ کیا اور جامعۃ الاحمدیہ پاکستان کے اولین طلباء میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک واقف زندگی مبلغ اسلام احمدیت اور خلافت احمدیہ کے خادم کی حیثیت سے کئی دہائیاں میدان عمل میں گزاری۔ جی مکرم مولانا، سب سے پہلے میں MTA انٹرنیشنل کے جرمنی اسٹوڈیوز کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا، آپ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ خاندان میں احمدیت کے نفوذ کے ضمن میں کہ آپ کے دادا جان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، لیکن بیعت انہوں نے بعد میں کی ہے خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں۔ تو کیا کچھ واقعات انہوں نے بیان فرمائے ہیں جو آپ تک پہنچے ہوں؟ جہاں تک صحبت میں رہنے کا تعلق ہے، مسلسل تو وہ نہیں رہے۔ ہمارا گاؤں قادیان سے 22 میل کے فاصلے پہ تھا جہاں ہم آباد تھے، تو دادا جان وقتاً فوقتاً قادیان جاتے تھے۔ ایک دفعہ گئے ہیں، جا کے حضور کے دسترخوان پہ کھانا بھی کھایا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور پھر ایک روایت بھی کی ہے کہ اسی وقت ایک ڈاکیا آ گیا ڈاک لے کے، تو اس نے حضرت مسیح موسم کو ایک خط دیا کہ یہ بے رنگ خط ہے، اس کا محصول 2 پیسے یا کتنا۔ تو حضرت مسیح موسم نے وہ محصول دے دیا، اور خط پڑھا تو اس میں گالیاں تھیں۔ تو حضرت مسیح موسم نے فرمایا کہ نبی بھی بڑا لادو ہوتا ہے، لوگ جتنا چاہے اس پہ بوجھ ڈالیں، ایک تو ہم نے پیسے دیے، دوسرے ہم نے گالیاں لی۔ تو یہ وہ روایت میرے دادا کیا کرتے تھے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی مخالفت کی ڈر سے، کسی وجہ کی، یا کوئی ڈر تھا ان کی طبیعت میں، یا کہ جرت نہیں کی انہوں نے حضرت مسیح موسم کی بیعت کرنے کی۔ 2 دفعہ حضرت مسیح موسم کی زندگی میں حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ اچھا، ایک تو یہ موقع تھا، دوسرا کون سا موقع تھا؟ دوسرا بٹالے میں حضرت مسیح موسم تشریف لائے ہوئے تھے کسی اپنی کام سے، تو چونکہ بٹالہ ہمارے گاؤں سے کوئی 9 میل کے فاصلے پہ تھا، تو ایک اور دوست تھے اہل حدیث خیال کے، میاں نبی بخش ان کا نام تھا، لیکن میاں معاذ کہتے تھے۔ یہ دونوں ہی وہاں بٹالہ گئے ہیں، حضرت مسیح موسم سے ملے ہیں، آپ کے ہاتھ دھلائے ہیں، وضو کروایا ہے، لیکن اس پہ بھی بیعت کرنے کی سعادت نہیں مل سکی۔ تو بیعت انہوں نے پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں کی۔ اچھا، تو پھر آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس لحاظ سے پیدائشی احمدی ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی احمدی تھے، اور آپ کے دادا نے بیعت کی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ آپ کو بچپن میں جو تعلیم و تربیت کے دوران کچھ عرصہ قادیان میں رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، شرف حاصل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین تک وہ قادیان کا کچھ آنکھوں دیکھا ماحول جو ہے وہ پہنچائیں۔ میں 1947 میں باقاعدہ قادیان گیا ہوں۔ اس سے پہلے ہر سال والد صاحب جلسے پہ ساتھ لے جاتے تھے، 2-4 دن رہتے تھے، واپس آ جاتے تھے، جلسہ گزرتا تھا۔ لیکن باقاعدہ ابا جی نے میری زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ وقف کر کے تو میں مدرسہ احمدیہ میں داخلے کے لیے اپریل 1947 میں گیا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے صحابہ باقاعدہ حیات تھے۔ قادیان کی بستی جو تھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے نور کی چادروں میں لپٹی ہوئی ہے، وہاں جاتے ہی انسان کی کیا پلٹ جاتی تھی۔ میں ایک دیہاتی لڑکا تھا، کھیلنے والا،
کھلنڈرا لڑکا، ایک ہی اکلوتا بیٹا بھی، کھانے پینے کے لیے اچھا، کوئی توجہ نہیں تھی روحانیت کی. لیکن جیسے ہی وہاں گئے ہیں عجیب کایا پلٹ گئی. حضرت صاحب نے ایک تحریک کی کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، پارٹیشن متوقع تھی، تو لوگ تہجد پڑھا کریں، دعا کریں. میں اتنا سادہ تھا کہ میں رومن حرفوں میں گھڑی کا ٹائم ہی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ میں نے کبھی گھڑی میرے پاس آئی تھی، نہ میں نے دیکھی تھی. تو میں نے دعا کی، مجھے بھی تہجد کی خواہش پیدا ہوئی. اب گاؤں سے آتا ہوں، جو کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور آ کے یہاں یہ کہا پلٹ ہوتی ہے کہ تہجد تک کے لیے بے قراری ہو جاتی ہے. تو میں اٹھا ہوں، میں نے کہا کہ دعا کی کہ اللہ میاں مجھے تو وقت بھی نہیں دیکھنا آتا، تو میں اٹھوں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو مینار کی گھڑی پہ 3 بجے ٹن 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 ہوتا تھا. نہیں ایسے ہوا. اس کے بعد پھر ایک ایسی لو لگی کہ نمازوں میں بھی لطف آنا شروع ہو گیا، اور پھر نماز چھوڑنا تو کچھ بے چینی ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اگر ذرا سا بھی دیر ہو جائے. الحمدللہ. تو یہ کیفیت تھی. پھر کبھی گلیوں میں نکل جاتے تھے صبح کے وقت، تو بڑے بڑے بزرگ صحابہ ماشاء اللہ خوبصورت داڑیاں اور بال بھی رکھے ہوئے ہیں اور شلواریں قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہیں، اپنی دکان والے بھی کر رہے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اونچی آواز سے. پھر کہیں کسی طرح حضرت مولانا شیر علی صاحب کو آتے دیکھتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ ان کو کوئی شخص پہلے سلام نہیں کہہ سکا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ آتے ہیں دور سے سلام کریں، جیسے اب سوچ ہی رہے ہوتے تھے کہ سلام کریں، اس سے پہلے وہ سلام کرتے تھے. تو یہ ایک ایسی عجیب کیفیت تھی کہ بڑی پرلطف کیفیت تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا زمانہ تھا. ایسے ہوتا تھا کہ جیسے لوگ حضور کے ارشاد کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کس وقت ارشاد آپ فرمائیں اور ہم اسے اس پہ عمل کرنے کے لیے آگے چھلانگ لگا کے بڑھ جائیں. یہ کیفیت. یہاں میں پوچھتا چلوں، آپ نے ذکر فرمایا کہ جب آپ مدرسہ احمدیہ میں آپ کا داخلہ ہوا تو اس وقت آپ کے والد صاحب آپ کو وقف کر چکے تھے. یہ جو وقف زندگی ہے، یہ میرا سوال تھا، یہیں پر ذکر آ گیا. تو اس کا جو والد صاحب وقف کر چکے تھے یا آپ نے خود وقف کیا، یہ کیا اس کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں بتاتا ہوں. یہ سبب یہی تھا کہ 1934 میں راریوں نے کانفرنس کی قادیان میں اور کہا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور ادھر حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ میں راریوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی دیکھ دوں. وہ بڑی لمبی بات ہے. اس پہ حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ ہم یہاں ختم کرنا چاہتے تو ہم دنیا میں پھیل جائیں گے. تو اس پہ حضور نے تحریک جدید کی بنیاد رکھی، اور پھر ساتھ ہی وقف تو پہلے ہی شروع تھا، مسلم کے زمانے سے وقف زندگی کا طریق شروع تھا، لیکن اس کی باقاعدگی جو ہوئی ہے، دفتر بنے ہیں، اور وہ 1934 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا. اور پھر لوگوں کو تحریک کی کہ لڑکے وقف کریں. غربت بھی بڑی تھی، بہت معمولی گزارے ملتے. والد صاحب کو دل میں خواہش ہوئی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں یہ دین کی راہ میں وقف کرتا ہوں. تو وقف انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا، میرے کام میں ڈالا ہوا تھا کہ تم وقف ہو. اور پھر جب میری تعلیم اس معیار پہ پہنچی، جب وہاں جایا جاتا تھا، تو اس معیار پہ پہنچ کے مڈل پاس میں نے کیا. تو حضرت صاحب مجھے حضور کی خدمت میں، والد صاحب حضور کی خدمت میں لے گئے. حضور نے فرمایا اس کو مدرسہ احمدیہ میں داخل کرا دو. اس طرح میں مدرسہ احمدیہ. اچھا. مولانا یہ بتائیں کہ اب آپ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کی جو تقسیم ہے یا تقسیم ہندوستان جو ہے، اس کا وہاں پر موقع آتا ہے، اور وہ بھی آپ کو بچشم خود ملاحظہ کرنے کی توفیق ملی ہے. تو اس زمانے کے جو حالات تھے، وہ کوئی ان میں سے نمائندہ واقعات جو ہیں وہ آپ اگر بیان فرما سکیں ہمارے ناظرین کے لیے. پہلے جب یہ بٹوارے کی تجویزیں آ رہی تھیں، جلسے ہو رہے تھے، دونوں ہر سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی تھیں اپنے اپنے حق میں لوگوں کو ہموار کرنے کی، تو اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا. پنجاب میں بھی خطرہ تھا، تو مدرسہ میں یہ بند کر دیا گیا. تو اس کے بعد وہاں پھر رات دن ڈیوٹیاں لگ گئیں. لوگوں کا یہ تھا کہ قادیان میں کچھ نہیں ہوگا، قادیان میں ہم رہے گا. چنانچہ جب باہر گاؤں مختلف دیہات میں، ضلع کے دیہات میں مار کٹائی اور قتل و غارت شروع ہوا، تو کچھ لوگ اٹھا کے اپنا سامان تو قادیان آ گئے. اور قادیان کے میدان جتنے تھے سب لوگوں سے بھر گئے، اپنے سامان کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں. اور آمدی جو تھے وہ بھی مختلف جگہ سے، بہت سارے آمدی بھی قادیان میں اکٹھے ہو گئے. اس وقت یعنی کچھ لوگ قافلے کی
کے ساتھ چاہ رہے تھے، لیکن صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، قافلے کے ساتھ نہیں جانا، جماعت انتظام کرے گی۔ حضرت صاحب انہی دنوں وہاں سے ہجرت کر کے تو لاہور آ گئے تھے، جن دن فسادات بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اعلان ہو گیا تھا کہ ضلع گرداسپور جو ہے وہ ہندوستان میں ہے۔ پہلے ایک دن اعلان ہوا کہ ضلع گرداسپور پاکستان میں ہے، 2 دن بعد اعلان ہو گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ضلع گرداسپور جو ہندوستان میں ہے۔ اس سے وہاں اور بھی فسادات شروع ہو گئے۔ سکھ دن دہاڑے مسلمانوں کے سامان قادیان سے بیل وغیرہ اور جانور جو تھے وہ ہانک کے لے جاتے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ گورنمنٹ ہندو ملٹری تھی، وہ ان کی حمایت کرتی تھی، پولیس بھی ان کی حمایت کرتی تھی، اس لیے بڑے سخت حالات تھے، بڑے کٹن۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کی خوب حفاظت کی۔ جماعت کو کہا تمہیں قافلوں وغیرہ کی صورت میں نہیں نکلنا، خود انتظام ہوگا۔ چنانچہ قادیان پہ حملہ بھی ہوا اور کچھ آدمی ہمارے شہید بھی ہوئے۔ پھر ایک دفعہ 70 ٹرک ملٹری کے جو تھے وہ ہم نے یہاں سے بھجایا، لیکن اس سے پہلے میں آ گیا تھا کسی صورت۔ ایک دوست تھے غیر احمدی، وہ ایک ٹرک میں سوار تھے تو وہ مجھے بھی لے آئے یہاں۔ مولانا یہ بتائیں کہ جب یہ مختلف راستوں سے اور وسیلوں سے احمدی احباب یہاں لاہور میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے ان کا اکٹھ کیسے ہوتا ہے دوبارہ، اور وہاں سے آگے پھر آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ ہاں، وہ یہ طریق تھا کہ جو آدمی لاہور میں آتے تھے وہاں بعض ضلعوں میں، مثلا ہمارے میاں مظفر احمد صاحب ڈپٹی کمشنر تھے ایک ضلع میں، غالباً سیالکوٹ میں تھے، تو یہ بھی اس دنوں افواہ تھی کہ گرداسپور واپس آ جائے گا پاکستان میں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ سیالکوٹ کے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں احمدی آباد ہوں تاکہ قادیان میں جلدی واپس جا سکیں۔ تو اس لحاظ سے وہ اللہ جا کے جہاں سے گئے ہوئے تھے وہاں جا کے ان گاؤں میں جا کے آباد لوگ گورنمنٹ نے بھی کچھ کرنا شروع کیا، وہاں جا کے بیٹھ گئے وہ، تو ان کو وہاں کو زمینیں مل گئیں، کسی کو کھانے پینے کے لیے جو بھی سامان انہوں نے چھوڑا ہوا تھا وہ پھر ان مہاجروں کو ملا۔ جزاک اللہ۔ یہ بتائیے، یہ فرمائیے کہ لاہور سے پھر ربوہ آمد یا بلکہ کچھ وقت کے لیے تو چنیوٹ میں بھی جامعہ رہا ہے، خاص طور پہ وہ کتنا عرصہ تھا، اور اس عرصے کی کوئی یادیں آپ کی جو ہیں وہ اگر ہوں تو؟ اب عادت ہے کہ میں سندھ چلا گیا یہاں پاکستان میں آ کے، وہاں والد صاحب نے خط لکھا کہ آپ کا جامعہ کھل گیا، واپس آ جاؤ۔ میں واپس لاہور آیا، والد صاحب میرے منتظر تھے، پتہ لگا کہ ہمارا جامعہ جو چنیوٹ میں کھلا ہے، تو والد صاحب کہنے لگے چلو آپ کو چنیوٹ چھوڑ کے ہم، والد صاحب ان علاقوں کے واقف تھے۔ آپ کو کچھ یاد ہے وہ کہاں کر کے تھا چنیوٹ میں؟ وہ کچھ آج بتاتا ہوں، چنیوٹ میں جب ہم تو وہ بس کے اڈے پہ پہنچے تو وہاں کو جامعہ کے لڑکے تھے جو جا رہے تھے چنیوٹ، میں نے ابا جان کو کہا کہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ گڑھا محلہ تھا اس کا نام، چنیوٹ میں ابھی گڑھا محلہ ہے، وہ اس میں ہندوؤں کے پرانے مکان تھے، صدیوں پرانے، چھوٹی اینٹ کے، اندھیرے، تاریک بالکل۔ تو ان مکانوں میں جا کے تو ہمیں بستر وستر بھی پتہ نہیں تھا کوئی تھا کہ نہیں تھا، کیا بنا، کپڑوں کا کیا حال تھا، ایک جوڑا تھا بھی کہ نہیں تھا، کیا صورتحال تھی۔ تو ان مکانوں میں جا کے ہم چند دن ہی رہے ہیں، ہم تو اس سے پہلے کچھ دن لوگ چلے گئے تھے، لیکن میں جب گیا ہوں اس کے بعد چند دن بعد احمد نگر شفٹ ہو گئے۔ تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ جو راشن ملتا تھا، راشن نہیں ملتا تھا، آٹا ملتا تھا گندم کا، اس میں آدھا مکئی کا آٹا ملا کے تو وہ توی پہ پکاتے تھے، چولہے پہ، تندور پہ نہیں، تو وہ دونوں طرف سے روٹی اندر سے کچی رہتی تھی، دونوں طرف سے جل جاتی تھی۔ اور کالی گاجروں کا شوربہ جو تھا وہ ہمیں سالن کے طور پر ملتا تھا۔ 2-4 دن یہ کیفیت رہی۔ ایک دن کھچڑی ملی ہمیں، چنے کی دال اور چاول کی کھچڑی، تو چاول تو 3 حصے کچا تھا اور 1 حصہ پکا تھا، اور دال کا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بنا، کتنی گلی ہوگی۔ چنانچہ وہ ہم صبح میں دے دی گئی وہ کہ جی کھا کے تو چلو جامعہ پڑھنا ہے، لیکن وہ کھائی تو گئی نہیں، چنانچہ رکھ گئے۔ پھر واپس آئے پڑھ کے، کسی کے گھر سے دیچکی مانگی، اس کو دھویا، دھو کے وہ کھچڑی اس میں ڈالی، پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح ملایا، اور پھر چولہے، اینٹوں کا چولہا بنایا، اس کے نیچے کاغذوں کی آگ جلائی، اور پھر وہ چاول پکا کے اس کا تو پھر وہ ہم نے کھائے۔ زمین پہ سوتے تھے، نیچے پرالی بچھائی ہوئی ہے، اوپر چادر بچھا کے تو اینٹیں ارد گرد رکھی ہوئی ہیں، اور مٹی کے تیل کے دیوے کے ساتھ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ۔ تو آج تو خدا کا فضل کہ مینیوز تمام جامعات کے طلباء کا مینیو جو ہے سب کی طرف سے جاتا ہے،
بہترین کھانا ملتا ہے ان کو. الحمدللہ. ہمیں کسی وقت کسی دن اگر پلاؤ مل جاتا تھا تو ہمارے لڑکوں جامعہ والوں کی عید ہو جاتی تھی کہ آج فیشن پکا ہوا ہے. ماشاء اللہ. لیکن ان تمام حالات کے باوجود یہ جو طلباء کا سونا تھا، یہ خلفاء کی تربیت پاتا ہوا خدا تعالیٰ کے فضل سے جب وہاں سے کندن بن کے نکلتا ہے تو بڑے بڑے کام توفیق ملی اس وقت کے مربیان کو، آج بھی مل رہی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے. اور سب اصل میں خلافت کی برکت ہے جو تب بھی جاری تھی اور اب بھی جاری ہے. تو جامعہ کے جو اساتذہ اکرام جن سے آپ کو کسب فیض کا موقع ملا، ان میں سے کچھ اگر تاریخ کے حوالے ہم کر سکیں. ہاں، جہاں تک قادیان کا تعلق ہے وہ مدرسہ مجھے کہلاتا تھا. اس میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ، جٹ صاحب کہتے تھے، امیر بھی رہے وہ قادیان میں، پھر صحابی تھے مسلم، وہ ہیڈ ماسٹر تھے. ایک مولوی محمود سکندر صاحب تھے جو پہلی جماعت مدرسہ ہماری کو پڑھاتے تھے. ایک مولوی شریف احمد صاحب امینی تھے، وہ بھی مولوی فاضل تھے، وہ بھی وہاں مدرسہ میں پڑھاتے تھے. ایک مولوی محمد حفیظ صاحب بقاپوری تھے، وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے. اور ایک چودھری غلام احمد صاحب تھے، وہ سیالکوٹ کے علاقے کے رہنے والے تھے، وہ انگریزی پڑھاتے تھے. وہاں تو یہ بزرگ تھے. جب پارٹیشن ہو گئی تو چودھری غلام احمد صاحب تو ادھر آ گئے، مولوی شریف احمد صاحب امینی، حفیظ صاحب، جٹ صاحب وہ ہیرا کے قادیان، وہ آخر تک قادیانی ان کی وفاتیں ہوئی ہیں. جزاک اللہ. یہ فرمائیے کہ جب خدا تعالیٰ کے فضل سے جامعہ میں آپ کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ باخوبی اور بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو جو خدمت سلسلہ کی جو آپ کو توفیق ملی، اس میں سب سے پہلے آپ کی تعیناتی کہاں ہوئی اور کیا دفاتر میں یا کسی اور خدمت کا موقع ملا؟ میں نے 1953 میں مولوی فاضل کیا، اس کے بعد 55 میں شاہد کیا، 56 میں ہمارا وہاں طب کا سال تھا. 1 جنوری 1957 کو میں تعلیم سے فارغ ہو کے تو اس وزارت اصلاح اور ارشاد میں بطور مربی اپوائنٹ ہو گیا. تو اس وقت ادھر حضرت صاحب کی طرف سے مسند احمد بن حنبل کی طبیب کا حکم آ گیا، وہ ہم نے کی، بہرحال وہ بھی ہو گئی. اس کے بعد ایک دن میں نے مولانا بلتا صاحب کی خدمت سے کیا کہ مجھے طب پڑھوا دیں. حضرت صاحب کا حکم تھا کہ 2 لڑکوں کو مختلف شعبوں میں تعلیم دلوائی جائے، تخصص کرایا جائے. تو اس سے پہلے بھی حضور کروا چکے تھے، مولانا ملک صاحب فرمان صاحب، مولانا غلام حارث صاحب، مولانا منیر نور اللہ، محمد احمد صاحب، محمد احمد جلیل، یہ سارے بزرگ سے یہ متخصص تھے. ان کو باہر بھیج کے قادیان سے پڑھایا گیا تھا، تو وہ ہمارے استاد تھے. اس کے بعد حضور نے فرمایا 2 لڑکے طب پڑھاؤ. ایک تو حسن فاروقی صاحب تھے، محمد حسن فاروقی میری کلاس والے تھے، وہ پہلے گئے ہوئے تھے. 2 سال بعد میں نے جب مول صاحب سے کہا تو مول صاحب نے آ کے صاحب کی خدمت میں میرا نام پیش کر دیا، ایسا کو نام بھجوا دیں. پھر میں طرح طبیہ کالج چل گیا. تو وہاں کتنے سال آپ کو تعلیم؟ 4 سال. 4 سال تک. 57 سے 61 تک. آج کل تو یہ حکمت جو ہے طب کی تعلیم اور بالکل طبیب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے اس طب کے فن کو، یا اس کو کیسے اگلی نسلوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے، چاہے طب ہو، چاہے دین ہو، چاہے کوئی دنیاوی صنعت ہو، اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کو نافع الناس بنانا ہوگا. قرآن مجید نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ دیکھو بارش ہوتی ہے، پانی گلی میں خوب بہتا ہے، اوپر جھاگ آ جاتی ہے، پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور جھاگ تلف ہو جاتی ہے. اما زباد و فیاض و جفام و اما ینف الناسا و یم قصف سے کہ جھاگ تو کسی کام کی نہیں، وہ تلف ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز پانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے مفید ہے تو وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، زمین کو زرخیز کرتا ہے. تو اس لیے جس قوم نے بھی زندہ رہنا ہے، جس پیشے کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کے جو کرنے والے ہیں ان کو اپنے آپ کو نافع الناس بنانا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مثلا طب ہے، طباء نے دواخانے کھولے ہوئے ہیں، کوئی 1-2 نسخے ایسے رکھ دیں جن کا انہوں نے کسی مریض سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کیونکہ جو بہت مفید ہوں کہ ان کے ہم نے پیسے نہیں لینے، وہ مریض اور بھی مریضوں کو لے کے آئیں گے اور پھر مریضوں کا رجحان بھی رہے گا اور ان میں فائدہ بھی ہے.
مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا نسخہ میگرین پین کا، اس میں 3 ہی چیزیں ہیں، استخدوس، دھنیا خشک اور کالی مرچ. کتنا ان کے کتنا؟ وزن ہے 6 گرام 4 گرام اور 3 گرام. تو ان کو 2-4 دن پلاؤ کے بالکل ٹھیک ہو جائے گی میگرین. مولانا یہ فرمائیں کہ جو مسند احمد بن حنبل کو ابواب میں تقسیم کرنے کی خدمت کا آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے موقع ملا، تو کیا اس سے پہلے اس کے باب نہیں بنے ہوئے تھے، یا اس کی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین اصل کے لیے؟ میں حدیث کی کتابوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کے ابواب بنے ہوئے ہیں، مثلا بخاری ہے تو اس کے باب بنے ہوئے ہیں مضامین کے لحاظ سے. یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الطہارت ہے، طہارت سے متعلق حدیثیں اس میں آ جائیں گی، صلاۃ نماز کے متعلق حدیثیں کتاب الصلاۃ میں آ جائیں گی. اور ایک ہیں اس وقت کے محدثین نے راویوں کے لحاظ سے روایتیں، مثلا حضرت ابوبکر کی جو روایتیں ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی، اس کے بعد حضرت عمر کی روایتیں جمع کر دی، اس کے بعد حضرت عثمان کی روایتیں جمع کر دی. تو وہ روایت کے لحاظ سے صحابہ کی روایت کے لحاظ سے، تو وہ جو پہلا طریقہ ہے اس میں مضمون تلاش کرنا آسان ہے. لیکن اس میں کہاں ساری کتاب دیکھو گے تو پھر پتہ لگے گا کس نے کیا اس کے مسند میں کیا فرمایا. تو اس لیے یہ اس طرح پڑی تھی. تو 1956 میں ادھر یہ مشہور ہو رہا تھا کہ مولوی عبد المنان صاحب کہتے ہیں کہ 35,000 حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں. میں نے 16 سال میں اس کا انڈیکس بن سکتا تھا، میں نے 3 سال میں بنا دیا. ٹھیک، یہ بڑی مشہور تھی. ایک دن حضرت مولانا ابوالعطا صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ملنے کے لیے کسی کام سے گیا، محکمہ ملاقات ہوگی. تو حضور نے فرمایا مولوی صاحب یہ جو مولوی عبد المنان کا کارنامہ وہ مشہور کر رہے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کی تفہیم میں نے 3 سال میں کر لی ہے، یہ ہمارے لڑکے نہیں کر سکتے. مولوی صاحب کہا ہاں حضور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. مولوی صاحب واپس آئے حضور کی خدمت سے، تو آ کے ہمیں انہوں نے اکٹھا کر لیا. میں، عبد الباسط صاحب، مقبول زبیر صاحب، عبد الحکیم اکمل صاحب، یہ اور 8-10 ہم لڑکے تھے یا اس وقت کے واقعی زندگی تھے جنہوں نے اپنے طور پر مجلس حدیث بنائی ہوئی تھی. اور ہم حدیث کی خدمت کی مختلف طریقوں سے خدمت کرتے تھے، محدثین کے حالات، اختلاف والی حدیثوں کو لے کے ان پہ بحث کرنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو مولانا صاحب کو اس کا پتہ تھا، انہوں نے ہمیں بلا لیا کہ حضور کی طرف سے یہ کام آیا کہ مسند احمد بن حنبل کی تفہیم کرنی. ہم کرو گے؟ میں کریں گے. چنانچہ 3 اساتذہ کرام اور 10 لڑکے اس کام کے لیے مقرر ہو گئے. تو ان 10 لڑکوں نے 10 گھنٹے روزانہ کام کیا، اور بڑا مشکل تھا. 35,000 حدیث ایک دفعہ کاغذوں پہ پھر لکھی گئی قلم سے، اور اس پہ پھر باب لگائے گئے. 15 ستمبر سے شروع کر کے 15 دسمبر تک یہ کام مکمل ہو گیا. الحمدللہ. اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضور نے اس جلسہ سالانہ اس کا ذکر کیا، اور تبلیغ کرنے والوں میں ایک میں بھی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. معزز ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مولانا کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائے